کافی پرانی بات ہے، ایک چور کی شامت آئی تو اس نے ایک ایسی بوڑھی اماں کا بکرا چرا لیا جس کے بیٹے، پوتے، داماد، پوتیاں، نواسیاں سب ایک ہی ساتھ رہتے تھے۔ پورا گھر جو کہ 3 منزلہ تھا اس کے رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر وہ ایک ایک تھپڑ بھی اسے مار دیتے تو چور وہ کا لوگوں کو کام دعائیں پورا دیتی ہو تھی، جاتا۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ وہ لوگوں کو دعائیں دیتی تھی اور لوگ ان سے دعائیں لیتے تھے، اس لیے سلام کرتے تھے۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، اس دن گرمی بہت زیادہ تھی، تو ان کا پوتا جو رکشا چلاتا تھا اور اس کے سارے بیٹے، پوتے، نواسے جتنے بھی تھے سب کام والے تھے، تو وہ سب پر کام پہ گئے تھے۔ صرف ان کا بڑا بیٹا تھا جو تیسری منزل میں رہتا تھا، تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، تو وہ اپنی دادی سے کہنے لگا کہ جی دادی چلے میں آپ کو اسپتال لے چلتا ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹا کوئی بات نہیں، آج گرمی زیادہ ہے تو اس وجہ سے تیری طبیعت جو ہے نا تھوڑی، آپ کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، تو نہیں آپ چلیں میرے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خیر اس نے اپنے رکشے میں اپنی دادی کو بٹھایا اور لے گیا اسپتال۔ بکرا وہیں باہر بن رہا ہوا تھا، تو کوئی 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے گزرے ہوں گے تو وہ آ گیا واپس۔ جیسے ہی گلی میں گاڑی ان کی، وہ رکشہ اس نے ٹرن کیا، کیا دیکھتا ہے اس کا پوتا کہ جناب وہ بکرا وہاں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا دادی بکرا تو یہاں نہیں ہے۔ تو دادی بھی کہنے لگے، ایک دم وہ تو بڈھی تو تھی، ایک دم سے بیچاری چیخ نکلی ہوگی کہ میرا بکرا کون چوری کرا۔ اس نے تسلی دی کہ دادی آپ فکر نہ کریں، آج گرمی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے گھر والوں نے اس بکرے کو جو ہے نا باندھ دیا اندر جا کے۔ ان کو تھوڑی تسلی ہوئی، باہر آ، پھر وہ جلدی سے نہیں آ رہے کیونکہ چلا تو نہیں جا رہا تھا، پھر بھی اپنی طریقے سے وہ جلدی جلدی تقریباً بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے کہ بکرا کہاں بن رہا ہوا ہے۔ تو انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ دادی بکرا تو یہاں نہیں ہے، بکرا تو باہر ہی بندھا ہوا تھا۔ تو بس یہ شور شرابہ سن کے ان کا بیٹا جو تھا بڑا والا وہ بھی نیچے آ گیا۔ اس نے کہا کیا ہے اماں؟ اس کے بیٹے کی عمر بھی کوئی تقریباً 65 یا 60-65 سال کی تھی، کافی ایجڈ تھا۔ تو اماں نے کہا بکرا چوری ہو گیا، کوئی لے گیا۔ اچھا ایک بات بتا دو، اس کے پوتے، نواسے اور پڑ پوتے جو سارے جوان تھے، اور جو بیٹے تو اس کے تقریباً جو بوڑھے ہی ہو گئے تھے، مگر وہ تھے سب شریف بدماش قسم کے۔ شریف بدماش آپ سمجھتے ہوں گے، وہ بدماش کہ جو کسی سے بدماشی نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو کوئی ستا ہے تو پھر وہ اس کا دماغ درست کر دیتے ہیں، وہ انہی میں سے تھے۔ تو اس نے ماں کو کہا اماں فکر نہیں کرو، کس میں ہمت ہے جو کسی نے ہمارا بکرا چرایا ہے، آپ فکر نہیں کرو، میں ابھی جا کے سارے چوروں کو جانتا ہوں اور میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ کون ہے جس نے یہ ہمت کی ہے۔ اس کا بڑا بیٹا آ گیا باہر، اور باہر آنے کے بعد اس کو پتا تھا چور موالی لوگ کہاں کر بیٹھتے ہیں، تو وہاں گیا سب کے اڈوں پہ، ایک دو موالی اس کو نظر آئے جو چوری بھی کرتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ نہیں یار یہ مجھے نہیں لگتا ہے۔ پھر وہ ایک ہوٹل میں گیا تو اس کو ایک چور نظر آ گیا، تو جیسے اس چور نے اس کو دیکھا تو ایک دم وہ گھبرا گیا چور۔ تو اس کا بیٹا گیا اس کے پاس، وہ سمجھ گیا کہ یہی ہے، ایک رکھ کے اس کو تھپڑ دیا پیچھے، کہنے لگا تو نے ہمارا بکرا کوئی کیوں چوری کیا؟ تو کہنے لگا بھائی جان کون سا بکرا میں نے چوری کیا، میں نے تو آپ کا کوئی بکرا چوری نہیں کیا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہی ہے۔ ایک دو تھپڑ اور اس کو دیا اور کہا چل میری ماں کے پاس۔ اس کو اٹھایا، وہ شور کرتا رہا، مگر وہ خود بھی تگڑا تھا، چاہے وہ 60-65 سال کا تھا۔ بارہ وہ اپنی اماں کے پاس اس کو لے گیا اور اماں سے کہنے لگا اماں یہ شخص ہے جس نے ہمارا بکرا چوری کیا ہے۔ تو وہ چور وہاں بھی شور کرنے لگا کہ نہیں جی اماں میں نے تو چوری نہیں کیا۔ تو اماں نے اس کو غور سے دیکھا، اماں کیونکہ سارا دن گلی میں بیٹھی رہتی تھی لہٰذا ان کو بھی اتنا آئیڈیا تھا کہ کون چور ہے اور کون چور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو ہی چور ہے، بتا میرا بکرا تم نے کہاں چرایا؟ کہنے لگا قسم خدا کی یہ وہ جو بھی ہو سکتا تھا۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو بیٹا تھا اس نے اور اس کو مارنا شروع کر دیا، کہنے لگا ابھی میں تجھے ننگا کر روڈ پہ بھگواؤں گا۔ تو اماں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، خبردار تم نے اب اس کو مارا ہے یا تو نے اس کے کپڑے وغیرہ اتارے، جو میں کہتی ہوں تو وہ کر۔ تو انہوں نے کہا اماں کیا کرنا ہے؟ بولے اس کو اس بکرے کی جگہ باندھ، زنجیر وہاں رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ کھول کے لے گیا تھا،
इसको बकरे की जगह बांध। तो उसके बेटे ने वैसे ही किया और उसको बकरे की जगह बांध लिया। बकरे की जगह बांधने के बाद हमने कहा इसके आगे घास डाल, जो मेरा बकरा घास डालता था। बेटा उसको अंदर गया और अंदर जाके घास लाया और बकरे के सामने घास को रख दिया। फिर माँ ने उससे कहा कि जो मेरा बकरा पानी पीता है वो बर्तन भी इसके सामने रख जाए। तो बर्तन को भी सामने रख दिया गया। अच्छा, इतने शोर शराबे में काफी लोग वहाँ जमा हो गए और बच्चे भी जो इलाके के थे वो भी बड़े शरारती बच्चे थे, वो भी जमा हो गए, उनको शुगर मिल गया। अब कंडीशन ये हुई कि बकरे को बांध के उसके सामने घास डाल दी गई और पानी जो बकरा पीता था वो वहां रख दिया गया। मैंने कहा चल, जब तक तू ये नहीं बताएगा कि मेरा जानवर तू कहाँ चुरा के ले गया है, कहाँ उसको बेचा है या कहीं रखा है, जब तक तू यहीं रहेगा। तुझे भूख लगेगी तो तू ये घास खाएगा, प्यास लगेगी तो तू ये पानी पिएगा। वो फिर कसम खुदा खाने लगा ये वो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं सुनती, अपने कान समझे उन्होंने बंद कर दिए। इतनी देर में जो शरारती बच्चे थे, अब कोई इसके आगे घास करता, घास उसके आगे डालता कि चल भाई ये घास खा। कोई बच्चा उसके आगे वो पानी जो उसके आगे पड़ा था उसके आगे और कर देता कि चल ये तू पानी पी। और कोई लड़का उसकी कमीज खींचता, कोई उसके बाल खींचता और कोई जनाब यानी उसकी शलवार भी खींचता। तो सब तमाशा जारी था। वो चोर बंधा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता, उसको पता है कि मैं बदतमीजी और करूंगा तो इसके पोते नवासे इतने हैं कि अगर एक एक थप्पड़ भी मुझे मार दिया तो मेरा तो काम हो जाएगा। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा काफी देर बच्चे उसको सताते रहे। इतने में मैं अपने मोहल्ले के एक जो बड़े बुजुर्ग भी गुजरे, उन्होंने उसको गालियों वाली तो नहीं की, लेकिन उसको लान तान किया कि वो बेगैरत, तेरे को इतना नहीं पता कि अम्मा ने बकरा जो कुर्बानी की नीयत से पाला था और बेगैरत ने उसको चुरा लिया। उस इलाके में हर कौम का बंदा रहता था। इतने में एक हमारे कश्मीरी भाई भी गुजरे, उसने भी देखा और कहने लगा तो कोई शर्म नहीं असली बेगैर था, वो अम्मा और आना तो बकरा जड़ा वो पता नहीं चुराई किंदा वो लान होती गई शक्ला। यो भी क्या है, इतने में और भी लोग आए, या एक हमारे बलोच भाई आ गए, कहने लगा थू बड़े तेरा शक्ल पे लानत है, तो चोरी करता है, वो भी बुजुर्ग औरतों का। बाकी वाकया मैं बाद में सुनाऊंगा, पहले ये इंटरव्यू देख लें, आपके बड़े काम का है। वक्त में पार्क में आया हूँ, लोग यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं। एक जवान लड़का जा रहा है, केजल लोग जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, एक मिनट बेटा, आप रोजाना जॉगिंग करते हैं? जी जी, वन टाइम या मॉर्निंग दोनों? मॉर्निंग में करते हैं, आज इवनिंग में। अच्छा, इसका क्या फायदा? वो हार्ट के मुतालिक और वेट के मुतालिक तो मुझे है, आप वेट के लिए कर रहे हैं या आप वेट के लिए कर रहे हैं या हार्ट का भी प्रॉब्लम है? हम ये वेट के लिए कर रहे हैं, ये वेट हमारा कम हो जाए, जो कम हो जाए। कब से कर रहे हैं? ये 3-4 साल से कर रहे हैं। कितने? 3-4 साल। कुछ है फायदा? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत। और आप बेटा? जी अंकल, मैं भी वेट के आपकी लिए, तो एज भी कुछ नहीं है जी। अच्छा, मैं वेट के लिए ही कर रहा हूँ। वेट के लिए कर रहे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत फर्क है। अच्छा, कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं तो अभी 1 मंथ ही हुआ। अच्छा, लोगों के लिए कुछ है आप? ये इसलिए मैं बना रहा हूँ लोगों को भी अवेयरनेस हो, जो बस खा रहे हैं बैठ रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। नहीं, उनसे यही इल्तिजा है, वो भी आए, इसको ज्वाइन करें। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है, इससे बहुत फायदा होता है ना? फायदा होता है। ये आप सर? मुझे 10-15 साल से शुगर है। अच्छा, और मैं जो है ना दवा बहुत ही कभी कभी खाता हूँ, 2-3 दिन में 1 दिन दवा खाता हूँ। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि हमसे ये भाग से नॉर्मल होता है। एक मिनट अंकल का चलो जी। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, वो तो जल्दी में कोई बात नहीं। हाँ, लोगों के फायदे के लिए करना चाहिए काम। बड़ी मेहरबानी। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और खूब लानत तानत की गई चोर को। और उसके बाद ये हुआ कि उसके बेटे ने कहा भाई तू बता कि तूने हमारे जानवर कहाँ चुराया। पहले तो वो हस्बैंड इनकार करता रहा, लेकिन जब 1 घंटे तक मैं बैठा रहा तो उसने हथियार डाल दिए। कहने लगा भाई, अम्मा से कहने लगा अम्मा मेरे से गलती हो गई है और आइंदा जो है मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, आपका कोई जानवर नहीं चुराऊंगा। तो बेटे ने कहा चल बता तूने कहाँ हमारा जानवर बांधा है।
کہنے لگا جی وہ میں نے اپنی بڑی بہن کے باندھا ہے اور وہ بھی میرا جانور باندھ نہیں رہی تھی، کہہ رہی تھی تم نے چوری کیا تھا، میں نے قسم وغیرہ کھایا کہ جی میں نے کوئی چوری نہیں کیا ہے، اور یہ میں نے اس نیت سے خرید کے لایا تھا، سستا مل رہا تھا کہ بکرا عید میں بیچ کے کچھ پیسے کما لوں گا۔ جب جا کے وہ کہنے لگا میری بہن نے جو ہے یہ جانور، اس جانور کو باندھنے پہ راضی ہوئی، اب جانور وہیں بندھا ہوا ہے۔ میں ہوں محمد یوسف، کشمیری سٹی آف لائٹ کراچی سے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ذرا سوچو۔ تو اس آدمی نے، اس اماں کے بیٹے نے جو خود بھی ایڈٹ تھا، اس سے ایڈریس پوچھا کہ ابھی کیا ہے تیری بہن کا ایڈریس، اس نے ایڈریس بتایا، گھر کے قریب ہی تھا، وہ رکشے میں گئے اور جا کے جناب وہاں سے وہ بکرا برآمد کیا۔ بہن نے بھی بڑی شرمندگی کا اظہار کیا، کہنے لگی میں جانتی تھی مگر اس نے قسمیں کھایا تو میں سمجھے واقعہ اس نے شاید خرید کر لایا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ بکرا انہوں نے وہاں سے لیا اور سائٹ پر آ گئے جہاں وہ اماں بیٹھی تھی، وہاں آئی، اماں کو تھوڑا سکون ملا۔ اماں نے کیا کیا، اس چور کو کھول دیا، اس چور کو بلکہ کہنا چاہیے آزاد کر دیا، اور اس کی جگہ اپنے بکرے کو باندھ دیا اور چور کو کہا کہ جا اب تو آزاد ہے۔ چور تیزی سے بھاگنے لگا مگر لڑکے جو شریر سے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگتے چلے گئے۔ چور گلیوں میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بچے اس کے پیچھے تھے۔ اب اجازت ان دعاؤں کے ساتھ، جہاں رہیں خوش رہیں، سب کا نگہبان، اللہ مہربان۔